نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اج دی جمعۃ المبارک دی نشست جگر گوشائے رسول حضرت زہرا و بطول راکعہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ اعلی عرفہ رافعہ نیرہ منورہ فاضلہ قدسیہ حورا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا.
آپ دے ذکر خیر اور آپ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت من جانب جمیع اہل اسلام و حاضرین شرکائے جمعۃ المبارک جامع مسجد نور دے عقیدت اور محبت دے جذبات نال لبریز ہدیہ تبریک ہے۔ اللہ کریم بارگاہ سیدہ زہرا دے اندر تمام عشاقان مصطفیٰ حاضرین محفل دا اے ہدیہ قبول فرمائے، اور اسی جو مل کے یہ ہدیہ بارگاہ سیدہ زہرا دے اندر پیش کرن دی سعادت حاصل کرانگے، رب تعالی ساڑی اس محبت نو قبول فرما کے ساڑیاں بیٹیاں نو، ماواں نو، بہناں نو سیرت سیدہ زہرا پاک تے عمل کرنے والا بنائے۔ عزیزان من، آپ سب احباب محبت اور عقیدت والے ہو، عقیدت دے اظہار دا ذریعہ الفاظ ہوندے، الفاظ انسان دے علم، فصاحت اور بلاغت اور عقیدت دا مظہر ہوندے۔ سو جس دے اندر جتنی محبت اور علم سی، اس نے اتنی ہی اچھے طریقے نال سیدہ زہرا دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کیتا۔ تو چونکہ سب لوگ الفاظ دے چناؤ اور ان دی بناوٹ کو واقف نہیں ہوندے، اظہار دا سلیقہ نہیں رکھ دے، میرے جیسے لوگ انہاں لوگاں دے لفظاں دا سہارا لے لیندے جنہاں نو بولن دا سلیقہ ہوندا سی، جو اچھا بول دے نے اسی انہاں دی بولی تے آمین کہہ کے نال شامل ہو جانے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا آپ دی بارگاہ سب تو پہلے میں اللہ دا قرآن پیش کرانگا، احادیث مبارکہ پیش کرانگا، اور بزرگان دین دے اقوال پیش کرانگا تاکہ مضمون کمپلیٹ ہو جائے۔ عزیزان من، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب اپنے امتیاں فرماؤ کہ میں اجر رسالت تواڈے کولوں طلب نہیں کردا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے قربا نال محبت کرو۔ انہاں قربا دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا شامل ہیں۔ دوسرے مقام تے اللہ فرما دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو
جنہوں اللہ نے عصمت و طہارت عطا فرمائی سیدہ زہرا انہاں دے اندر بھی شامل ہیں۔ تیسری آیات آئے مبارکہ دے اندر اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ جس وقت نجران دے عیسائی حضور نال مباہلہ واسطے آئے تو نبی علیہ السلام انہوں نے مباہلہ دا چیلنج دی تھا، تو اللہ نے فرمایا محبوب انہوں نے فرماؤ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ کہ محبوب انہوں نے فرماؤ تعالوا آ جاؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ندعو ابناءنا میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، وابناءکم اور تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ نساءنا ونساءکم میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ انفسنا وانفسکم میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جو تمہاری جان ہے تم انہیں لاؤ، جو میری جان ہے میں انہیں لاتا ہوں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضور اس ساری کائنات کی جان ہے، حضور جانے کائنات ہیں، کیونکہ مہر علی شاہ جی فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے، جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ حضور جانے جہان ہیں، حضور جانے کائنات ہیں، اور یہاں حضور خود فرماتے ہیں انفسنا وانفسکم تم اپنی جان کو لاؤ میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں۔ بھائی جتنا بندہ اونچا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی جان بھی اونچی ہوتی ہے، بندے کے مقام سے ہی اس کی جان کا بھی تعین ہوگا نا۔ حضور جانے کائنات ہیں، نفس کائنات ہیں، حضور نفس کائنات یہ جو دنیا و ما فیہا ہے اس کی جان حضور ہیں۔ اور یہاں حضور قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے محبوب نے کہو انفسنا وانفسکم میں خود تو جانے کائنات ہوں، پر آؤ آج کے دن میں اپنی جان کو لے کر آؤں گا۔ آپ نے غور فرمایا نہیں بات پہ؟ حضور فرماتے ہیں انفسنا وانفسکم، یہ جو کہ مباہلہ ہونا تھا نا، مقابلہ ہونا تھا، مجادلہ مقابلہ، اور ان کے ساتھ یہ حجت تھی اسلام کی طرف سے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا میں اپنے بیٹے لے کے آؤں گا، میں اپنے بیٹے لے کے آؤں گا۔ تو حضور جب لے کے گئے تو حسن اور حسین کو لے کے گئے، تو حضور کے جو بیٹے ہیں طیب، طاہر، عبداللہ، ابراہیم، حضرت قاسم جو نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جن کے نام ہیں اقوال ہیں جن میں، تو حضور ان کو نہیں لے گئے کیونکہ وہ زندہ نہیں تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا، تو حضور حسن اور حسین کو لے کے گئے، اور کائنات کے مسلمانوں کو یہ نس مل گئی کہ حضور کے بیٹے دیکھنے ہوں تو وہ حسن اور حسین ہیں۔ حسن اور حسین حضور کے بیٹے ہیں، اسی لیے آج بھی دنیا کے ہر سید کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کے بیٹے قرآن نے حسن اور حسین قرار دیے ہیں۔ ندعو ابناءنا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، وابناءکم تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو بیٹوں کی جگہ پر میرے آقا حسن اور حسین کو لے گئے، پھر فرمایا نساءنا ونساءکم تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا۔
اور پوری امت مسلمہ کی عورتوں کی نمائندہ بنا کر میرے نبی سیدہ زہرا پاک کو لے کر گئے، اپنی بیٹی کو لے کر گئے، حالانکہ لفظ ہے نساءنا، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تو یہ سیغہ تو جمع کا ہے، لیک واحد کو گئے، سیغہ جمع کا تھا کہ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، لیکن لے کر ایک کو گئے۔ بھئی اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میرے محمد کریم نے ایک زہرا کو لے جا کر ساری امت کی عورتوں کا نمائندہ بنا دیا۔ گرامی قدر احباب، نساءنا و نساءکم، پھر بات آگے بڑھی اور فرمایا انفسنا و انفسکم، میں اپنی جانوں کو لاؤں گا، میں اپنی جانوں کو لاؤں گا، میں انہیں لے کر آؤں گا جو محمد عربی کی جان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی اس کے اندر چھپے ہوئے پیار کو سمجھ سکتا ہے؟ کل کائنات کی جان حضور ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں انفسنا و انفسکم، لوگوں رب نے کہا، قرآن نے سمجھایا کہ کائنات کی جان حضور ہیں، حضور نے بتایا کہ محمد کی جان زہرا و علی حسنین ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی دیکھو نا، اب سمجھنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ شب معراج حضور اس کائنات سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تو کائنات کا سسٹم رک گیا، کائنات کا سسٹم رک گیا، جو جہاں تھا وہی رہ گیا، بستر کی گرمی رک گئی، پانی کی حرکت رک گئی، ٹہنی کا ہلنا رک گیا، ہر چیز اپنے مقام پر رک گئی، کیونکہ جان نکل گئی۔ جب جان نکل گئی تو سسٹم رک گیا۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے مصطفیٰ ضروری ہے، کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے مصطفیٰ ضروری ہے۔ حضرات مسئلہ سمجھیے، کائنات مکمل ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کی ذات سے، اور نبوت مکمل ہوتی ہے پنجتن پاک کی پاک ذات مقدسہ سے۔ اللہ اکبر۔ شان نبوت اور مقام نبوت کی تکمیل میرے نبی سرکار کے گھرانہ پاک سے ہو رہی ہے۔ انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جانوں کو لے کر آتا ہوں۔ بھائی لوگ کہتے تو رہتے ہیں نا کہ فلاں میری جان ہے، فلاں میری جان ہے، تو اس تناظر میں بھی آپ سمجھے تو یوں سمجھے حضور کی جان کون ہے؟ تو بھائی جس سے آپ کو محبت ہوگی سوچئے اس کی جان سے کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے، یہاں میں ایک جملہ دے کر پھر آگے نکلتا ہوں، کتاب ہے شیخ محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ۔ فتوحات مکیہ، یہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، ان کی کتاب ہے۔ آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ایک باب میں کہ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، مجنو کتے کے مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ خلق گفتن اینچ بود، لوگوں نے کہا مجنو کیا کرتا ہے، کتا تو ناپاک ہوتا ہے، تو کتے کو چومتا ہے؟ تو شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ مجنو سے جب لوگوں نے یہ کہا کہ تو کتے کے پیر کیوں چومتا ہے، تو مجنو نے کہا تم نے کتا دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ گلی کس کی سے آ رہا ہے۔ مجنو کا پیار جھوٹا، مجنو کا پیار مجازی، وہ لیلا کا عاشق تھا، وہ لیلا سے عشق کرتا تھا، انہوں لیلا نال محبت سی، وہ اپنی لیلا کی محبت میں اس قدر گم تھا کہ جو کتا لیلا کی گلی سے گزرتا تھا، لیلا کی گلی سے جو کتا گزرتا تھا، نہ لیلا کا کتا تھا نہ لیلا نے رکھا ہوا تھا، کتا آوارہ تھا، بس گزرا لیلا کی گلی سے تھا۔
بھائی عاشق کے پیار کے بھی کیا کہنے. بھائی ایک تو ہے نا بھی کتا لیلا کا ہوتا تو بات بنتی تھی کہ بھئی اس کی نسبت ہے اس کے ساتھ. وہ کتا لیلا کا نہیں تھا، گلی لیلا کی تھی. لیلا جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کو جو گلی لگتی تھی اس گلی سے جو کتا گزرا عاشق اس کے پیر چومتا ہے. یہاں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا مجازی عشق ہے کہ جس گھر کی نسبت گلی سے ہے اس گلی سے جو کتا گزرتا ہے مجازی عاشق اس کتے کے پیر چومتا ہے. جو عاشق نبی ہے اسے نبی کی آل سے کتنی محبت ہونی چاہیے. بھئی توجہ ہے آپ حضرات دی عزیزان دی وقار آل سنت و جماعت عقیدے دے اندر ساڑھا تے بھائی مختلف قسم دے سنگی آئے اندر تشریف فرما ہوں دے ناراض نہ ہو بیاگ جے کیونکہ گل آ جائے تو میں کر دینا ہونا. پیار والے بیلیو گل نہیں ہے میں سنگیاں نو دس درانا. جس بندے نو ڈیرے چ بیٹھیا ادھے گھنٹے بعد ہوکے دی واری ڈیندی ہے او بندہ سیدہ زہرا پاک دی شخصیت دے بارے تے حضور دیاں بیٹیاں دے بارے گل کرے او دی حیثیت ہے. عزیزہ اسی نبی سرکار دے گھرانے دے مقام دا فیصلہ نہیں کر سکتے، اسی تے انہاں دی گلی دیاں ککھاں دا مقام بھی نہیں سمجھ سکتے. انہاں دے مقام نو کون سمجھے. عزیزہ نے دی وقار حضور میاں محمد بن صاحب نے عقیدت بیان کی دی دیا فرماتے نے جے لکھواری اترے گلابوں تے تو یہ نتی زبانہ نام ینادے لائکی نائی تے کی کلمے دا گانا نام ینادے لائکی نائی تے کی کلمے دا گانا. جڑا سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لوے کیویں زبان تے نام لیا ہوئیے. سیدہ زہرا پاک دا سنی دا دے کیتا ہے وے جے لکھواری اتنے گلابوں تے دھوئے نتی زبانہ نام انا دے لائکی نائی دیکھی کلمے دا گانا. یہ عقیدت اہل سنت ہے کہ بھائی اگر نبی دی بیٹی دا نام لینی تے پہلے وہ عقیدت تے لیا پہلے وہ مقام تے مرتبہ تے سکھنا جو اللہ دا قرآن تربیت دے رہا ہے. ندعو ابنانا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آؤ نا. حسن تے حسین نو سجے تے کھپے پھڑے آئے. توجہ ہے نا. نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ زہرا پاک نو پیچھے لا لیا. انفسنا وانفسکم علی پاک دارا پاک دے پیچھے نے. اعلی حضرت فرماؤں دے اللہ اللہ سرتا بقدم سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. حسن تے حسین وینج میرے نبی سرکار نے نال لیا
حضور چل دیں حضور دے پیچھے سیدہ زہرا پاک چل عزیزان گرامی قدر حضور دے قدمہ تے زہرا پاک دے قدم نے توجہ ہے کہ کوئی نہ حضور دے قدمہ تے سیدہ زہرا پاک دے قدم نے تے زہرا پاک دے قدمہ اتے مولا علی سرکار دے قدم نے حضرت علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ بولے تے آپ فرما دینے پردہ نا زمین نے بھی جدی ویکھی نا پیرا دی تلی ہوئے زہرا پاک کے نام پر سرے بازار چادریں اتار کر گھومنے والی بچیوں کو کون بتائے کہ یہ سیرت زہرا نہیں ہے سیرت زہرا بے پردگی کا نہیں پردے کا نام ہے لیکن کیا کریں زہرا پاک کے نام پر چادریں اتار کر عجیب و غریب حرکات میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ عزیزہ میری وقار زہرا پاک دی سیرت ایوے آپ دا درس ایوے میرے حضور سرکار اکے قدم حضور دے قدمہ تے قدم سیدہ زہرا پاک دے سیدہ زہرا پاک دے قدمہ تے قدم مولا علی پاک سرکار دے دی وجہ کیے زہرا تھلے میرے قدم دا نشان ہوئے اتے تیرے قدم دا نشان ہوئے تیرے قدم تے علی دے قدمہ دا نشان ہوئے نہ نشان زمین ویکھے نہ آسمان ویکھے توجہ ہے نا اب حضرات دی اس نو سائم چشتی بیان کر دیں فرمان نے پردہ نا زمین نے بھی جدی ویکھینا پیرا دی تلی ہوئے ہوا ایک پاسے نیوی نظر کر کے جدی لنگی فرشتیاں گلیوں اللہ اکبر اللہ اکبر بوا ایک پاسے نیوی نظر کر کے جدی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے او دے نال دی ہوئے گی کون سائم جڑی آقا دی گود چھپلی ہوئے حضرات محترم ایک قافلہ نور چل رہے ہیں 5 تن پاک جدو چل رہے ہیں تو 5 نور انہاں دے مقدس سرائیں تو نکل کے آسمان وال جا رہے ہیں اگے پادری بھی اس مقام معین تے کھڑے سن جتھے اکٹھیاں ہونا سی تے مبالہ ہونا سی پادری قوم نصارہ وہ سارے کھڑے سن تے جڑا انہاں دا بڑا پادری سی نا وہ کہندا ہے اے قوم نصارہ اے نصرانیوں اے عیسائیوں جو میں تک ہے رب العزت کی قسم اے جڑے 5 آ رہے ہیں اگر انہاں تواڈے واسطے بد دعا کر دیتی زمین تے کوئی عیسائی نہیں رہے گا اگر یہ دعا کرن تو اللہ پہاڑاں نو ہلا دے وے لیکن انہاں دی دعا قبول فرما لے گا عزیزان محترم 5 دے اندر جدو آیا تطہیر آئیے تو حضرت سیدہ زہرا موجود نہیں آیت مودت فرقبہ آئیے سیدہ زہرا موجود نہیں آیت مباہلہ نازل ہوئیے سیدہ زہرا پاک دے اندر بھی موجود ہے اتھے ایک بڑا لوگاں دے ذہن خیال آؤں ہے کہ جی بیٹیاں 4 نے دوجیاں 3 کیوں نہیں ہوگی دوجیاں پہ مولویان دے ہر جگہ تے سیدہ زہرا موجود نے دوجیاں بیٹیاں موجود کیوں نہیں سوال ہے جواب دس رہا اس واسطے کہ جس وقت یہ آیات بینات نازل ہوئیاں اس تو پہلے حضور دیاں 3 صاحبزادیاں دا وصال ہو گیا سی توجہ ہے جناب دی کہ نا 3 صاحبزادیاں دا چونکہ وصال ہو چکیا سی اس واسطے نبی علیہ السلام
انہوں نے نال لے کے نہیں گئے، اگر زندہ ہوندیاں تو حضور ضرور نال تشریف لے جاندے انہوں نے۔ عزیزاں ندی وقار میرے نبی سرکار دا گھرانہ آ رہے ہیں، 5 نور پہ نکل دیں، شاعر کہندے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ بھائی کسی بھی شے دی جدو شان ویکھنی ہوئے نا کہ کتنا ورا ہے تے اس دی نسبت ویکھی جاندی ہے، نسبت بھی شان ویکھن دا سبب ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مریم دی شان ہے کہ انہاں دی نسبت ایک ہے، اور انہوں نے نسبت کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی، حضرت مریم دی شان ہے کہ وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ دی امی نے، انہوں دی ایک نسبت ہے، اور وہ اس ایک نسبت دی وجہ تو ایڈے اونچے مقام اور مرتبہ تے فائز نے حضرت مریم، کہ اللہ نے قرآن نے فرمایا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ عزیزہ اے حضرت مریم نے جنہاں نو اللہ نے بغیر خامن تو بیٹا عطا فرمایا، انہاں دی شادی نہیں ہوئی، کسی بشر نے انہاں ٹچ نہیں کیتا، اللہ نے پتر عطا فرمایا حضرت مریم، انہاں دے نام تے قرآن دی ایک سورت دا ٹائٹل ہے سورہ مریم، لیکن شان کی ہے حضرت مریم نو جس وقت اللہ نے چنیا عیسیٰ علیہ السلام دی امی بنایا تو کمیں عطا فرمایا بیٹا؟ اللہ فرمانے فارسلنا الیہا روحنا۔ سعودی عرب وچ ٹھنڈا پانی پین دی وجہ تو میرے گلے میں تھوڑی پرابلم ہو جاندی ہے، ایتھے آیا تو ٹھیک ہو جائے گا، تسی اس نو محسوس نہیں کرنا، کیونکہ اتنے اسی پھر بیان تے کرنے کو نہیں ہوندے تے ٹھنڈا پانی جیڑا زمزم مل جائے یا باقی تو پھر اسی اتنے پرہیز تو بغیر پی لینے ہیں، جس تو ذرا کھانسی ہوندی ہے، تسی کھانسی نہیں سننی، تقریر سننی۔ عزیزاں دی وقار حضرت مریم اپنے حجرے دے اندر نے، اللہ قرآن فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ مریم اپنے حجرے چلے بھائی ذرا ہن مسئلے نو سمجھن واسطے تانوں ذہنی طور تے ایکٹیو ہونا پے گا کہ ایک حجرہ مسجد بیت المقدس دے نال، ایک حجرہ مسجد نبوی شریف دے نال اجے بھی ہے۔ تیری جڑا نبی پاک سرکار دا روضہ ہے نا، اس دے اندر جس نو تسی حضور دا روضہ کہندے ہو، جے سبزے گنبد والی جگہ ہے، اے مقصورہ شریف جس نو کہندے ہیں، او دے اندر 2 گھر نے، ایک اماں عائشہ صدیقہ دا گھر ہے، ایک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا دا گھر ہے۔ اس دے اندر گھر کتنے نے؟ 2 گھر نے، اور اگر سنگی جاؤ نا جڑی دیوار ہے مقصورہ شریف دی، اس دے اندر ایک پلر ہے، اس نو کہندے نے استوانۃ الحرس، دے اوتے لکھیا ہے۔ اے اس جگہ تے جتھے نبی پاک سرکار دے گھر دے باہر حضرت علی اپنے گھر چوں نکل کے بہندے سن تے حضور دا پہرا دیندے ہیں، اس جگہ تے وہ پلر ہے، اور اس دے اوتے لکھیا ہے استوانۃ الحرس، یعنی یہ پہرے والا تھم۔ ایک گھر سیدہ زہرا دا ہے مسجد دے بالکل نال، اس مسجد بیت المقدس ایک گھر ہے حضرت بی بی مریم دا، اس گھر وچ سیدہ زہرا نے، اس گھر وچ سیدہ مریم نے۔ لیکن بھائی ذرا مطلب سمجھو، او نبی دی ماں نے، اے نبی دی بیٹی نے، او حضرت عیسیٰ دی امی نے، محمد مصطفیٰ کریم سرکار دی دھی نے۔ ذرا مطلب سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا، انہاں دے گھر جبریل آئے تے حجرے وچ ظاہر ہوئے، حجرے وچ ظاہر ہوئے۔ آپ نے تکیہ تے آپ فرماتے ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے کو اپنے رب دی پناہ منگنی ہاں، تو کون ہے اور میرے حجرے چ کیویں ہے؟ جبریل کی فرما دے انما
انا رسول ربی کی لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا مریم ڈرو نا میں تواڈے رب دا رسول ہاں۔ ایک گل ذہن وچ رکھ لو، اکثر میں سنگین سمجھاتا رہنا، جدوں کسی بندے تو پوچھیا جائے نا تو کون ہے، انہیں ایم اے پاس کیتا ہوئے، وہ یہ نہیں آندا کہ میں پرائمری پاس ہاں، حالانکہ پرائمری پاس تو انہیں کیتی ہوندی، وہ سب تو وڈی ڈگری دستا ہے جیڑی انہوں لگے کہ میری شان دی سارے تو وڈی گل ہے، وہ کہندا ہے جی میں ایم اے کیتے ہیں، میں بی اے کیتے ہیں، وڈی گل دستا ہے نا۔ حضرت مریم فرماندیاں نے کون ہے تو؟ جبریل سارے تو وڈی ڈگری دسی ہے جیڑی اس ویلے او دے کول آئی، انہیں کی دسیا؟ انہیں کہا انما انا رسول ربی کی، میں تے رب دا رسول ہوں۔ کی دے آئے ہو؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں تو انہوں پتر دینا ہے۔ تین گلہ ہو گئی ہیں جو تو انہوں سمجھ رہی ہیں، میں دوبارہ تو انہوں پوائنٹ آؤٹ کر دینا۔ تین کیڑیاں؟ ایک حجرے چ آیا ہے، ڈائریکٹ آیا ہے، بغیر تعارف تو آیا ہے، بغیر اجازت تو آیا ہے۔ جبریل حضرت مریم دے حجرے چ بغیر اجازت تو آیا ہے، نہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ جبریل ظاہر ہوئے، انہاں پوچھیا کون؟ ان گلاں یاد کر لو، پہلی اجازت تو بغیر آیا ہے، دوسری انہاں پوچھیا کون ہے؟ کہندا رسول ہاں، تیسری کدے آیا ہے؟ پتر دینا ہے۔ ترے گلاں ہو گئی۔ ہن اس حجرے جو سفر کرو تے مدینے شریف والے حجرے جاؤ، رمضان دی 29 چن چڑھ گیا عید دا، حسن تے حسین اپنی امی دی خدمت چرچ کر دینے، امی جی سانو کل کپڑے نویں چاہیے۔ توجہ ہے؟ جدو انہاں دعا کیتی ہے، اللہ فرمایا جبریل جا، اور اتھے بھی آیا ہے اتھے بھی آیا ہے، ذرا فرق نو سمجھ کے سمجھا جائے کہ مرتبہ اور مقام کیا چیز ہوتا ہے۔ حضرات علی وقار جدو حضرت مریم دے حجرے چاہے اجازت نہیں لئی، جدو زہرہ پاک دے حجرے چاہے پیر کھڑا ہویا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تائیں تے خواجہ حسن رضا بریلوی فرمانے نے بے اجازتی جل کے کرے جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ جبریل امین حجرے دے باہر کھڑے ہوئے نے، سیدہ زہرا پاک اجازت بغیر اندر نہیں آئے، بی بی مریم پوچھیا کون ہے؟ تے جبریل دستا ہے میں رسول آئی، انما انا رسول ربی کے، جڑی ساریاں تو بڑی شان آئی وہ بیان کیتی ہے۔ جدو سیدہ زہرا پاک فرمایا کون ہے تے بول کے کردا ہے سیدہ تیرے بچیاں دا تردی بن کے کھلوتا ہویا۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دینے، جل کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے، آل بیت نبوت پہ جو حضرات میں جبریل دروازے تے کھڑا ہوں، بی بی مریم نے پوچھیا کدے آئے ہو؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہنے میں پتر دین آیا۔ سیدہ زہرا پاک فرمایا کیویں آئے ہو؟ جبریل عرض کر دے زہرا تیرے بچیاں دے کپڑے دین آیا۔ کوئی
یہ ہے حضرات جڑا مسئلہ سمجھے حضرت اقبال سمجھے. اقبال فرماندے لوگو حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی نے، لیکن سیدہ زہرا دیاں نسبتاں ترائے نے. کیڑیاں؟ پہلی بیان کی تھی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اقبال فرماتے ہیں زہرا پاک دی پہلی نسبت ہے نور چشم رحمت للعالمین کہ آپ رحمت للعالمین نبی دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے. نور نے حضور دیاں اکھاں دا نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین جڑے نبیاں دے اول تے آخر دے امام نے. سیدہ زہرا دی پہلی نسبت ہے کہ آپ انہاں دی نور نظر نے. دوسری نسبت کی ہے آپ فرماتے ہیں بانوے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. عورت دی پہلی شان ہوندی ہے کہ وہ دی کندی. اقبال فرماندے کائنات ایڈا اچا باپ کسے دا نہیں جیڈا اچا باپ زہرا دا ہے. بیوی عورت دی دوسری شان ہوندی ہے کہ وہ بیوی کندی ہے. فرمایا زہرا دی دوسری شان ہے کہ اس بیوی ہے کائنات دے سب ولیاں دے سردار علی شیر خدا بانویاں تاجدار حل عطا جڑی بیوی نے حل عطا دی شان والے علی سرکار دی جے مرتضی بھی نے مشکل کشا بھی نے شیر خدا بھی. توجہ ہے آپ حضرات دی عزیزان دی وقار پہلی نسبت ہے وے آپ نبیاں دے سردار دی دین. دوسری نسبت آپ فرمانے آپ ولیاں دے سردار دی ولیاں دے سردار دی بیوی نے. تیسری نسبت اقبال فرمانے آپ فرمانے تیسری نسبت ہے وے مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق. زہرا دی شان وے بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی ماں شہیداں دے سردار دی. حضرت علامہ اقبال فرمانے مزرعے تسلیم را حاصل بدول مادرانا اسوائے کامل بدول. اقبال فرمانے کائنات دی دین اگر بیٹی بنن دا ول سکھنا تے زہرا پاک تو سکھے. اگر ماں بنن دی جات سکھنی ہے زہرا پاک تو سکھے. جے بیوی بنن دی جات سکھنی ہے زہرا پاک تو سکھ لے. مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوائے کامل بطول. آپ فرمانے کون زہرا پاک؟ آپ فرمانے بہر محتاجے دلش گول سوخ بہر محتاجے دلش گول سوخ. آپ
فرماندی ہیں جے کوئی منگتا بوئے دیا جائے زہرا تیری سخاوت تو صدقے جاواں چادر لا کے بھی نوی چادر محتاج نو دے کے بوئے تو خالی نہیں جان دیں دے. عزیزان محترم، اور اقبال نے جس جملے تے اختتام کیتا ہے اس تو اتے کوئی اجمی شاید ہی سیدہ زہرا پاک دی شان نو بیان کر سکتا ہوں. حضرت اقبال فرما دیں اے سیدہ زہرا، بس اے ذرا اقبال دی عقیدت ہے اس نو سمجھو. آپ فرما دیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس. اقبال فرما دیں سیدہ زہرا جڑا نا شریعت دی زنجیر وہ میرے پیراں وچ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ حضور دے فرمان دا لحاظ ہے شریعت دی زنجیر پیراں وچ حضور دے فرمان دا پاس ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا قبر کو سجدہ نہ کرو، کسی جھنڈے نو سجدہ نہ کرو، کسی جانور نو سجدہ نہ کرو. لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو بھی سجدہ نہ کرو. آپ فرماتے ہیں سیدہ زہرا تیرے باپے دا فرمان روک دے شریعت دی زنجیر پیراں چے جے اے نہ ہوندیاں تے عقیدت اقبال دیے ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک ہو پاشید میں. جے شریعت دی زنجیر میرے قدمہ چ نہ ہوندی تے اے سیدہ زہرا اقبال تیری قبر دی مٹی نو اکھاں دا سرما بھی بناندا تے تیری قبر نو سجدہ بھی کردا. یعنی اگر کوئی ہستی اس قابل ہوندی اقبال دی نظر تو آپ فرما دیں میں سیدہ زہرا تیری تربت دی خاک نو اکھاں دا سرما بھی بناندا، تیری قبر نو سجدہ بر خاک ہو پاشید میں، تیری قبر دی خاک نو سجدہ گاہ بنا لیندا. اقبال دی عقیدت قبول ہوئے تیرے بابا دا فرمان روک دا ہوئے. اور یہ صرف اقبال ہی نہیں، احادیث مبارکہ اس نے شاہد نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیا. کون بیان کر دیا؟ سیدہ زہرا دی شان اما عائشہ صدیقہ بیان کر دیا. حضرت علی دی شان ابو بکر صدیق تے عمر فاروق بیان کر دیا. اللہ 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 گا بات نو سمجھو. اے ہون بیان کر رہے نے اے بیان کر رہے نے حضرت سیدہ عائشہ. آپ فرمانے نے گل میرے گھر دیئے تے بیان بھی حضرت عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں. اس بات کو سمجھ دیو کہ سیدہ زہرا دی بارگاہ حضرت عائشہ دے اندر کی قدر و منزلت سی. حضرت سیدہ اللہ اکبر عائشہ فرماندی نے میں حضور نال کسے نو چال ڈھال صورت سیرت انداز و اطوار انج مشابت نہیں ویکھی جی میں سیدہ زہرا اپنے باپ نال مشابہ. کل نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں؟ یعنی اٹھن بین کلام گفتگو طور اطوار دے اندر سیدہ عائشہ فرماندیاں کہ جی میں زہرا پاک حضور نال مشابہ ساننا انج کوئی بھی حضور نال دنیا تے میں اور مشابت نہیں ویکھی کسی دی جی میں زہرا پاک دی مشابت حضور. عزیزہ نے دی وکارہ فرماندیاں میرے گھرج میرے پاک نبی تشریف فرمائے. آپ فرماندیاں حضرت سیدہ زہرا پاک تشریف لے آئیاں. جدو سیدہ زہرا پاک تشریف لے آنا بڑی قابل غور بات ہے. میرے بیلی جملہ دھیان نال سنیا جی. میرے نبی سرکار دی حدیث اما عائشہ بیان فرما رہی ہیں جدو حضور دے گھر حضرت فاطمہ آنا سیدہ زہرا آنا فقام علیہا حضور اٹھ کے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے آئے. کون سمجھ نہیں آئی گل؟ تو آڈے گھر دیاں ہوندیاں نے سارے بندیاں دے گھر دیاں ہون تے ہوندیاں نے. ذرا سنت طریقہ سکھ لو کہ دی گھر آوے تو محمد پاک سرکار کی عمل فرما دیا ہے. جدو سیدہ زہرا حضور دے گھر تشریف لے آنا فقا
الیہا فقبلہا، حضور اٹھ کے کھلوندے آئے تے سیدہ زہرا پاک نو بوسے دیندے آئے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ حضور دا اٹھنا صرف حضور دا اٹھنا تے نہیں نا بیلیاں، حضور اٹھے نے تے سمجھ پوری کائنات اٹھ بیٹھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائیں فقام علیہ، جدو حضرت فاطمہ ہوندیاں سن حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں. بات سمجھا ذرا. فقام علیہ فقبلہا، حضور انہوں نے بوسا دین دیا ہے. فاجلسہا علی مجلسی، جتے حضور آپ بیٹھے ہوندے ہے اوتھے سارا نو بٹھا کے سرکار اپنی دھی دے نال کھڑے ہو جاندے ہیں. آپ کو صورت مسئلہ سمجھے چاہیے، یعنی حضور تشریف فرما رہے ہیں بیٹھے نے تے اتو حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ آئی تے حضور ایک تے اٹھ کے استقبال واسطے کھڑے ہوئے. نمبر ایک، پھر حضور بوسا دین دیا ہے. یہ اس معاشرے دی گل ہے جتھے بچیاں نو زندہ درگور کر دیا ہے، جتھے زندہ درگور کر دیا ہے. میرے نبی سرکار نے اٹھ کے بوسا دیتا ہے اور بوسا دے کے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے. اوتھے سیدہ زہرا نو بٹھایا ہے. بے ادبی نہ سمجھا جے میں تو نے گل سمجھان واسطے گل کرنا. میں جاواں تے کہ میرے مرید بیٹھے ہون، میں جاواں کوئی افسر بیٹھا ہوئے کرسی تے، مثلا ساڈا سامنے بینک کے اوتے حاجی سعادت صاحب بیٹھے ہو، میں وہ جاواں تے وہ اپنی جڑی بڑی کرسی ہو تے چھڑ دینا دے نہیں آ جاؤ، میں نہ نہیں تسی اوتھے بہو میں تے بیٹھ جاؤ. اور کسی جاواں ہیڈ ماسٹر کول جاواں، کسی جگہ تے جاواں کوئی میرا مرید بیٹھا ہوئے تے میرے مرید پھر اپنے آپ نو پیراں تو وکیاں سمجھ دے تو وہ اپنی جگہ چھڑ کے کہندے نے شاید تسی ایتھے بہو. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ یہ بھی عزت دینے والی گل. ہن وڈے تے حضور نے، زہرا وڈیاں تے نہیں نہ ہو سکتی، وڈے تے حضور نے، وڈے حضور ہی نے. لیکن جدوں دھی آ گیا حضور دا اٹھ کے کھڑا ہونا، اس گل دی دلیل ضرور ہے کہ زہرا پاک دا حضور دی نظر وچ مقام تے مرتبہ کیا ہے. تائیں تے شاعر کہندا ہے کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں فاطمہ. پڑھیے پڑھیے کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا جہاں میں. کیا جملہ ہے؟ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی. حضرات علی وقار گفتگو دا وقت قریب ختم ہونے دے. میں ایک جملہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب مدارج النبوت دا بیان کرنا چاہنا تواڈے سامنے تاکہ حرز جام بنا کے یاد کر لو. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے نے او لوگوں رب نو راضی کرن دا وسیلہ حضور نے، حضور نو راضی کرن دا وسیلہ زہرا پاک نے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی رہے؟ میں نہیں کہہ رہا بھئی یہ خطابت دی بناوٹ کر رہے ہیں، یہ خطابت دی بناوٹ نہیں. محقق علی الاطلاق شخصیت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرما دیں کہ نبی سرکار نو راضی کرن دا وسیلہ، طریقہ، وانڈ تے ڈھنگ تے ہنر سیدہ زہرا پاک سرکار. بات سمجھے چاہیے؟ حضرات دی وقار رب نو راضی کرن دا وسیلہ حضور نے، حضور نو راضی کرن دا وسیلہ سیدہ زہرا پاک نے.
سارے بیلی سماعت کر لو، جڑے اوتھے جاندے وہ بھی سن لو، جڑے ایتھے رہندے وہ بھی سماعت کر لو۔ جدو کوئی حاجت کوئی مشکل پیش آوے، ایک بندہ ہے قدرت اللہ شہاب، اس کی کتاب ہے شہاب نامہ، اس کے اندر قدرت اللہ شہاب لکھ رہا کہ میں ایک پنڈ ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، کہندے انہوں نے گل کیتی سی کہ حضور نو راضی کرنا ہوئے تے سیدہ زہرا دے وسیلے نال کرو۔ کہندے نے مینوں انہاں دی تقریر ہور تے کوئی نہ یاد رہی، پر یہ گل مینوں یاد رہی شہاب نامہ جی لکھدے نے، اس تو بعد میری زندگی دا معمول ہے میں جدوں بھی حضور نو راضی کرنا چاہے نا سیدہ زہرا دے وسیلے نال کیتا، جدوں بھی حضور دی دید ہوئے جٹو اے زمیندار ہوئے تے گل ساڈے رواج وچ بھی ہے، جندے گناہگار ہوئی تے بوئے تے دی لے جائیے تے بندہ راضی ہو جائے۔ حضرات دی وقار جڑے مدینے شریف جا سکدے انہاں واسطے اوتھے دی گل ہے، جڑے ایتھے او نہیں جا سکدے انہاں واسطے ایتھے دی گل ہے۔ حضور نو راضی کرنا ہوئے تے سیدہ زہرا دا وسیلہ پا کے کریا کرو، سونیا تیری پاک دھی دا وسیلہ لے کے آیا، گناہگاراں تے راضی ہو جا، گناہ معاف فرما دے۔ جوڑی پھیلا کے آکھیا کرو ایک ہی نظری کرم دی تک دے، صدقہ زہرا دا کی نظری۔ اور یہ دے اتے بھی میں ایک جملہ سنا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہ دا اس رمضان شریف وچ وصال ہویا، یہ تو وصال ہون لگا نا سیدہ زہرا پاک دی امی دا، بیٹیاں تے آپ دیاں ترائے اور بھی آئیاں، لیکن زہرا پاک نو بلا کے نا کہ حضرت خدیجہ فرماندیاں نے اے سیدہ العرب نے، حضرت خدیجہ جنہ اتے قرآن اللہ پاک نے سلام نازل فرمایا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جدو مرض وصال ہویا آپ فوت ہونے لگیاں، یہ اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک نو بلا کے فرماندیاں نے بیٹا میں حضور کو ایک چیز منگنی ہے تے میں ویکھیا ساری اولاد وچوں میرے نبی تیرے نال زیادہ پیار کردا، پتر میں نبی کولوں تیرے وسیلے نال منگنا چاہنا۔ ذرا توجہ فرمانا، ذرا توجہ فرمانا۔ امی حکم ہوئے سیدہ زہرا دی چھوٹی جی عمر ہے، امی حکم ہوئے فرمایا جا کے ابو جان دی خدمت چرج کر بابا امی دی خواہش ہے کہ جدو تسی پہلی واری وہی آئی سی نا تے گھر تے شریف لائے سو تے فرمایا سی زملونی مجھے چادر اوڑاؤ، جیڑی ادو چادر میں اوڑائی سی امی چاندیاں نے کہ وہ چادر میں نو عطا کر دیو تاکہ مرن تو بعد میرے کفن اچ کام آئے، میری نجات دا سامان ہو۔ عزیزہ نے دی وقار سیدہ خدیجہ نے سانوے ونڈ سکھائی ہے کہ اگر نبی کو منگنا ہوئے بھاویں میں بیویاں زہرا میری دھیے، پر امتیو گل سمجھ لو محمد کریم کو منگنا ہوئے تے زہرا دے وسیلے نڑ منگیا جے، آکھیا جے کی نظری کرم دی کر دے، صدقہ زہرا دا کی نظری کرم دی تک دے، صدقہ زہرا دا۔ رمضان مبارک دے جمعے دیاں عظیم گھڑیاں نے، قبولیت دا وقت ہے، زہرا پاک دی شان ہے، زہرا پاک دا نام ہے، اس ہستی دا بڑا مقام ہے۔ جدے کول دھی نہیں ہو دھی مانگ لو، جدے کول پتر نہیں ہو پتر مانگ لو، جدے کول صحت نہیں ہو صحت مانگ لو، جڑے بیماری تو نجات چاندے ہو بیماری تو نجات مانگ لو، جڑے صحت تندرستی چاندے ہو صحت مانگ لو، جڑے اولاد تو سکون چاندے ہو اولاد تا سکون مانگ لو، جڑے گھر چاندے ہو گھر مانگ لو، جڑے کاروبار تے نوکریاں چاندے ہو کاروبار مانگ لو۔ رحمت دی گھڑی ہے، حضور عطا فرمان گے، اپنی اپنی جھولیاں پھیلا کے تصور نظرہ چکا کے کہہ لو ایک نظری کرم دی تک دے، سیدہ صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی تک دے،
صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا یک نگاہ گاہ گاہ از تو پھیلے پنجتر ایک نظری ایک بھی نظر ہو گئی بیڑا پار ہو جائے گا ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا میری جھولی خالی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جیڑے عشق منگنا چاہتے ہو عشق مانگ لو جیڑے جنت منگنا چاہتے ہو جنت مانگ لو جیڑے گناہاں دی معافی منگنا چاہتے ہو وہ گناہاں دی معافی مانگ لو عطا ہو جائے گا بیلیو جھوڑی پھیلاؤ ایک واری زبانہ ہلاؤ ایک نظری ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبال الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ حسنین دے نانا مولا علی دے آقا عثمان ذوالنورین دے آقا صدیق دے مولا ایک نظری بلال دے عشق دا صدقہ اویس دے پیار دا صدقہ زہرا دے پاک نام دا صدقہ او دے بچیاں دیا قربانیاں دا صدقہ ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ جے ویکھاں میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے بس ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ یا رسول اللہ جڑے منگ دے پینے جنہاں دی آنکھیں جو اتھرو نکلے آئے تیری بیٹی دے وسیلے نال چولیاں پھیلا کے بیٹھی ہوئے مدینے والے کرم ہو جائے ایک نظری کرم دی تک دے سیدہ زہرا دے بابا حسنین دے نانا جڑی شام دے بازار تک ویرانو یاد کر کے روندی گئی ہے حسین دی معصوم تھی دا صدقہ ایک نظر
کرم دی کر دے صدقہ جوڑی پھیلاؤ بیلیو قبولیت وقت منگ لو جو منگو گے ملے گا آنکھوں تے صحیح میری خالی جولی بھر دے صدقہ او جوڑیاں پھیلا کے آنکھوں میری خالی جولی بھر دے صدقہ لارا کملی والیا نمازاں پڑھنیا روزے رکھنیا زکاة دلنیا صدقے کرنیا عمل نیک کرن دی کوشش کرنیا پر سونیا مڑ بھی گناہگارا نبی دی دید صدقہ معافیاں مل جان میری خالی چولی بھر دے صدقہ زارا دا میری خالی گناہاں نال لتھڑے ہوئے امتی عیباں نال بھرے ہوئے لوگ میرے مالک بظاہر بڑے نیک لگنے ہو میرے مالک گناہ ڈھیر نے چولی خالی ہے عمل کوئی نہیں قبر دی منظر بڑی اوکھی دس رہی ہے یہ تیری کرم دی نظر ہو جائے غلامہ دا بیڑا پار ہو جائے میری خالی چولی بھر دے صدقہ زارا دا میری خالی چولی بھر دے میری خالی چولی بھر دے صدقہ میرے مالک گناہاں دیاں گڈڑیاں بھاریاں نے گناہگار چکن دی شکت نہیں رکھ دے ہمتاں کمزور پر وسیلہ وڈا لے کے آئے ہیں ایک نظر کرم دی یا رسول اللہ لوگ جی دے بوئے تے دھی لے کے ٹر جان لجپال معاف کر دے دینے بھامے قتل دا جرم ہوئے بھامے اور کوئی جرم ہوئے اے تیرے گناہگار امتی مسجد نور جبے کے مدینے والے آئے تیری کرمہ والی دید وسیلہ لے کے آئے لے تے اور کچھ نہیں مانگ رہے بس کو دعائے ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ سہارا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زارا اللہ سونا اپنے حبیب کریم سرکار دا صدقہ ساڑیاں خطامہ اور گناہ معاف فرمائے بھائیو اور عزیزو چند جملے آخری سماعت کر لو رمضان دے اندر اعمال دا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جانا سبیلیو اپنے اموال اچھو صدقہ کرو صحابہ کہندے ہیں حضور رمضان دے اندر ان صدقہ کردے سن جی میں بارش موسلا دھار وستی سو رمضان دے اندر صدقہ کرنا اور صدقات دی کثرت کرنا سنت ہے اور حضور نے فرمایا الصدقہ تو رد البلا صدقہ بلاما نو رد کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر صدقہ عمر اضافہ کرنا ہے گناہ دے سامنے ڈھال ہے عزیزو ایک بدو نے حضور دی خدمت تے چج کی تھی رب کی میں راضی ہوندے ہے اللہ غصے ہوئے تے معاف کی میں کر دے سیئں فرمایا خفیہ صدقہ کر
اللہ ایک ہاتھ دے تے دوجے ہاتھ نو پتہ نہ لگے تو خالق راضی ہوندا ہے۔ عزیزو صدقہ فطر یوم عید دینا چاہیے، لیکن پہلے بھی دے سکتے ہو۔ جڑے سنگی دینا چاہو اپنی مدارس دینیاں نو یاد رکھو، دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ میں، اور بچے مدرسے دے اندر موجود نے، بچیاں بچے موجود نے، انہاں دی سحری اور افطاری دا انتظام اس فقیر دے ذمہ ہے۔ سو جو سنگی اپنے صدقات وچوں انہاں دی سحری اور افطاری دا انتظام وچ حصہ لینا چاہن، انہاں واسطے بھی دعوت ہے۔ اپنے آس پاس ویکھو، کوئی غریب کوئی بھوکا نہ ہوئے، عید والے دن کوئی بھوکا نہ ہوئے، کوئی رمضان وچ ایسا نہ ہوئے جنوں سحری دی ضرورت ہوئے، کوئی ایسا نہ ہوئے جڑا کمزور ہوئے، جدے کول راشن نہ ہوئے۔ تو اپنی گلی محلے آس پاس رشتہ داراں چینا چیزاں یاد رکھیا جے، مدارس دینیاں نو مدارس رکھیا جے۔ روزہ دار نے انہاں واسطے یہ ضروری ہے کہ جدو افطاری کرو تو اپنے آس پاس دے دوستاں نو یاد رکھو، اپنے سنگیاں نو یاد رکھو۔ روزے دے مسائل سیکھنے ہون تو فون تے بھی پوچھ سکتے ہو، ویسے بھی پوچھ سکتے ہو۔ الحمدللہ ہون تے میڈیا دا دور ہے، تقریباً بچیاں نو روزے دے مسائل یاد ہوندے نے، جس نو نہ معلوم ہون پھر پوچھ سکتے ہو۔ روزہ سرما پان نال خوشبو لگان نال روزہ نہیں ٹوٹدا۔ مسواک کوشش کریا کرو، روزہ رکھن تو پہلے کرو اور افطاری تو بعد کرو، کیونکہ میرے نبی سرکار فرماندے روزہ دار جدو سارا دن کوئی چیز نہیں کھاندا جو اس دے منہ دے اندر جو او خوشبو پیدا ہو جاندی ہے وہ اللہ نو مسک دی خوشبو نالوں بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ لہذا اس دوران پرہیز کرو اس کو، اور کانچ ناکچ منہ کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے جڑی مایا صورت ہوئے، کیونکہ انہاں نال بھی اگر دوائی میدے دے اندر چلی جائے تو روزے نو پرابلم میں خطرہ ہے۔ سو روزہ اکھ دا بھی ہے، روزہ کن دا بھی ہے، روزہ زبان دا بھی ہے، روزہ پیٹ دا بھی ہے۔ اکھاں نو بری نظر تو بچاؤ، کناں نو بری آواز تو بچاؤ، زبان نو برے لفظاں تو بچاؤ، اور پیٹ نو بری غذا تو بچاؤ۔ روزہ گناہاں نو کھا جاندا ہے، روزہ بندے نو صاف تے ستھریاں کردا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا روزہ اللہ فرماندے نے میرے واسطے ہے تے روزہ دی جزا بھی میں دیاں گا۔ سو سارے بھائی افطاری واسطے، صدقات واسطے، مدارس اہل سنت، مدارس دینیاں نو یاد رکھنا۔ میرا اللہ تو انہوں خود بھی روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گرمی نہیں، ایمان مکمل ہوئے۔ میں شوگر دا مریض نہیں ہاں، روزہ بھی رکھنا اور تواڈے سامنے بیان بھی کیتا ہے الحمدللہ۔ اور سرکار دی عطا نال بیمار بندہ تھوڑے بڑی بیماری بھی ہوئے تو روزہ رکھ لے بندہ تو اللہ کرم فرما دے، روزہ صحت دے دیندا ہے۔ بھائیو بیماریاں روحانی روزے نال مک جاندیاں، بندہ اندروں ستھرا ہو جاندا ہے۔ سارے بھائی روزہ رکھیا کرو، ساری اور افطاری محبت نال شوق نال، جتنی پاور ہے آپ بھی رکھو، دوسرے نے بھی رکھاؤ۔ اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ آپ سب دا آنا قبول فرمائے، اور رمضان دے اندر توبہ کر کے سچے دل نال سانو پکا نمازی بنائے، تراویح اور تلاوت دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔